بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسانوں کی ایک بڑی آبادی نے اس مادی دنیا کو سمجھنے پر زور دیا اور اس کو اپنے فوائد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تو مذاہب پر بہت سارے نئے اعتراضات کچھ زیادہ ہی خود اعتمادی لے کر حاضر ہوا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں کو جواب دینے میں کچھ زیادہ ہی دقتیں پیش آئیں اور کچھ مخلص مسلمانوں نے تو جواب دینے میں ناکامی کی وجہ سے دین کی بنیادوں پر ہی انتہائی قسم کے سمجھوتے کر لیے۔ اس کی اصل وجہ مسلمانوں کا ان جدید علوم کی حقیقت سے نابلد ہونا اور خود اعتمادی کی شدید کمی تھی، جبکہ سائنسی علوم کو پیش کرنے والے اپنی علمیت پر بہت پر اعتماد تھے۔ اگرچہ بعد کے ادوار میں شکوک و شبہات کا بخوبی جواب دے دیا گیا، لیکن ہمارا ایک طبقہ ابھی بھی شکوک و شبہات میں ہی جی رہا ہے، چونکہ باطل ایک ہی حالت میں نہیں رہتا، بیس بدل کر اور مختلف وسائل کو استعمال کر کے آتا ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو پرانے سوالات نئی نسل کے سامنے بالکل نئے انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہے ہیں، ان کا اسی طرح جواب دیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آیا معجزات کا صادر ہونا سائنس سے مطابقت رکھتا ہے؟ اس بارے میں پہلے تو معجزات و کرامات اور سائنس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا ضروری ہے۔ کلام پاک میں انبیاء کے معجزات کے جو واقعات پیش کیے گئے ہیں، ان کو وسیع تر معنوں میں دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ جب رسول اپنی نبوت کا دعویٰ پیش کرتے تھے تو یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہوتا تھا۔ ایک انسان جب یہ دعویٰ کرے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں اور اس کی طرف سے اس کے احکامات سنانے جا رہا ہوں، تو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ رسول کے اس دعوے کی دلیل کیا ہے۔ اس کے لیے اگرچہ رسول کی سیرت، اخلاق، طبع، سلامت روی اور رسول کا سنایا ہوا پیغام خود سے دلیل ہوتا تھا، لیکن ہر ذہن اس دلیل سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے رسول کے ذریعے کوئی ایسا خرق عادت واقعہ پیش کیا جاتا جو کہ معلوم فطری قوانین کے مطابق ناممکن ہوتا۔ لیکن اس بات کا فیصلہ کہ آیا ایسا کوئی خرق عادت واقعہ پیش کرنا ضروری ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ رب العالمین خود کرتا تھا، اور اس واقعہ کا اصل فاعل اللہ تعالیٰ ہی ہوتے تھے۔ مثلاً عیسیٰ، صالح اور موسیٰ علیہ السلام سے متعلق قرآن پاک میں ایسے واقعات کا ذکر ہے، لیکن نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملے میں ایسے کسی واقعے کا ذکر نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ یہ خرق عادت واقعات خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کیے گئے، بلکہ اصلاً رسول کو رسول ہونے کی دلیل کے طور پر اور ضمناً رسول کی تعلیمات کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیے گئے۔ یہاں پر یہ واضح ہو کہ کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے خرق عادت کام کر کے دکھا سکتا ہے۔ دوسری قسم کے معجزات وہ ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے کسی نبی کی مدد و نصرت کے لیے پیش آئے۔ اس مدد میں نبی کو تعلیم دینا، نبی کے دل میں اطمینان اور سکونیت کا پیدا کرنا، نبی کو دشمنوں کی دشمنی سے بچانا یا نبی کی کسی خاص ضرورت کو خرق عادت طریقے سے پورا کرنا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ مثلاً واقعہ معراج، بدر و ثور میں نصرت، اس قسم کا معجزہ بھی کسی انسان کی مرضی سے منحصر نہیں ہے کہ وہ جب چاہے اس کو پبلک مقامات پر یا لیبارٹری میں اس کا مظاہرہ کر کے دکھائے۔ کچھ معجزات ان دونوں قسموں پر محیط ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا ٹھنڈا ہونا۔ کرامات ان خرق عادت چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی غیر نبی کے ذریعے سے پیش آئے۔ چونکہ کسی غیر نبی کے لیے پہلی قسم کی خرق عادت چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کرامات کی شکل میں صرف دوسری قسم باقی رہ جاتی ہے۔ جدید سائنس علمیت کی ایک شاخ ہے جو کہ مشاہدات اور تجربات پر مبنی ہے۔ کسی چیز کے سائنس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ علم کی بنیاد مشاہدات اور تجربات پر ہو، اور ان مشاہدات اور تجربات کا صرف ایک بار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ بقدر ضرورت اس کو دہرانا بھی ضروری ہے۔ اور مزید یہ کہ ان مشاہدات اور تجربات سے جو علمی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں، اس کی بنیاد پر آگے کی پیشن گوئی بھی ممکن ہو۔ علم و تحقیق میں سہولت کے لیے سائنس کچھ بنیادی اصول بھی طے کرتا ہے۔ مثلاً یہ دعویٰ کہ مادہ اور قوت نہ پیدا کی جا سکتی ہے اور ختم کی جا سکتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جو بھی مادہ اور قوت ہے، وہی چیز اپنی شکلیں تبدیل کرتی رہتی ہے۔ سائنس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ کائنات ایک بند نظام ہے، یعنی سائنس کا دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی ہوتا ہے اس کی علت اسی کائنات کے اندر موجود ہے۔ واضح ہو کہ یہ دونوں نکات یعنی مادہ اور قوت کا کائنات کے اندر محدود ہونا اور کائنات کا ایک بند نظام ہونا وہ بنیادی مفروضات ہیں جن پر سائنس کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سائنس کے یہ دونوں اصول سائنسی تحقیق کے لیے بہت بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر سائنسی تحقیق کے لیے پہلے ہی سے یہ اصول نہ گڑے ہوتے تو اتنی سائنسی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ اگر انسان ہر واقعے کو کائنات سے باہر کی کسی با ارادہ ہستی سے منسوب کرتا تو پھر وہ قواعد اور قوانین جن کے تحت کائنات چلتی ہے اس کا دریافت کیا جانا انتہائی مشکل ہوتا۔ پھر انسان کسی قانون کی دریافت کے بجائے اس بیرونی قوت کے ارادے کو معلوم کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سائنسی تحقیق میں تجربہ و
مشاہدہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے سائنس کا بہت بڑا حصہ استقرائی منطق پر مبنی ہے، یعنی سائنسدان ایک نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے مختلف تجربات کر کے اس کو دہراتے ہیں، اور جب تمام تجربات اس نتیجے کی تائید کرتے ہیں تو اس نتیجے کو توثیق کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ اس تجربے کا لازمی طور پر یہی نتیجہ نکلے گا۔ اس طرز تحقیق میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ محدود تجربے کو بنیاد بنا کر لامحدود نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ اس طرز تحقیق کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس نتیجے کی وجہ معلوم ہوئے بغیر صرف تجربے کی بنیاد پر اس نتیجے کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ مثلا جب نیوٹن نے یہ دیکھا کہ درخت سے سیب ہمیشہ نیچے گرتا ہے، اونچائی پر چڑھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، سیارے سورج کے گرد گھومتے ہوئے اپنے مدار سے باہر نہیں نکل پاتے، اگرچہ عام طور پر چیزیں خط مستقیم میں ہی سفر کرتی ہیں، تو یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مادہ اپنی کمیت کے مطابق دوسرے مادے کو کھینچتا ہے۔ اس کھینچنے کی خصوصیت کو کشش ثقل کہتے ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم علم ریاضی کے فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے کسی جسم کی حرکت کے بارے میں پہلے سے ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی حرکت کیسی ہوگی، لیکن اس تحقیق سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ مادہ کیوں دوسرے مادے کو کھینچتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ہمارے شعور سے گہرا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم اوپر بیان کیے گئے سائنسی علوم کے دائرے میں اس کی تشریح نہیں کر پاتے۔ مثلا یہ سوال کہ کائنات ہمیشہ سے وجود رکھتی ہے یا کسی محدود وقت سے پہلے بنی، کائنات کا کوئی خالق ہے یا نہیں، انسانی شعور کو کیا حقیقت ہے، آیا یہ ہمارے حیاتیاتی دماغ کا ہی حصہ ہے یا اس سے خارج میں کوئی چیز ہے، اس طرح کے معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کر کے غور و فکر کیا جاتا ہے اور استخراجی منطق کو استعمال کر کے نتائج اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے مشاہدے اور تجربے کا بہت محدود ہونا ہے، اس کو معقولات کہتے ہیں۔ علم فلسفہ کی ایک بنیادی بحث یہ ہے کہ علم کا منبع تجربات ہیں یا معقولات۔ ہم فی الحال اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ سائنسی علوم کی کچھ حدود ہیں۔ سائنس فی نفس ہی تمام علوم کا احاطہ نہیں رکھتی، کیونکہ سائنس اوپر بیان کردہ کچھ بنیادی مفروضات رکھتا ہے، اس لیے ہم کبھی یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سائنسی دریافت سے جو علم حاصل ہوا وہ حتمی ہے، کیونکہ سائنس محدود تجربات سے لامحدود نتائج اخذ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر حالات یا دیے گئے پیرامیٹر میں کوئی جوہری تبدیلی آ گئی تو نتیجہ ہمارے علم کے مطابق ہی نکلے گا یا نہیں، کیونکہ سائنس کسی نتیجہ کی وجہ بتانے سے قاصر ہے۔ اس لیے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جو چیز سائنس کے نزدیک آج حتمی ہے کل بھی حتمی رہے گی۔ سائنس کسی ظاہرے کی وجہ بتاتی ہے تو پھر اس کے جواب میں ایک اور کیوں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب اس نئے کیوں کا جواب ملتا ہے تو اس کے پیچھے ایک اور کیوں ضرور ہوتا ہے۔ سائنس کی غیر یقینیت کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا کہ نیوٹن نے اپنے تجربات کی بنا پر کشش ثقل دریافت کیا، اسی طرح نیوٹن نے حرکیات کے 3 مشہور کلیے دریافت کیے، جس کی وجہ سے نیوٹن کو دنیا کا سب سے عظیم تر سائنسدان مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ٹیکنالوجی میں زیادہ ترقی ہونے کی وجہ سے درست ترین پیمائش کے نئے طریقے ایجاد ہوئے تو پتہ چلا کہ نیوٹن کے کلیات سے اخذ ہونے والے نتائج میں واضح طور پر غلطی موجود ہے، جو کہ نئے پیمائش کے طریقوں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ 20ویں صدی کے اوائل میں آئنسٹائن نے 2 نظریات پیش کیے جنہیں اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا نام دیا جاتا ہے۔ عام نظریہ اضافت یا جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق جہاں پر بھی مادہ ہوتا ہے وہاں پر خلا مادے کی طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرکیاتی تحقیق کرتے ہوئے پتہ چلا کہ جب کوئی جسم یعنی باڈی بہت زیادہ رفتار سے حرکت کرتی ہے تو نیوٹن کا دریافت کیا گیا فارمولہ فیل ہو جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے تحقیق کر کے بتایا کہ باڈی کی رفتار روشنی کی رفتار سے جتنی زیادہ قریب ہوگی نیوٹن کے فارمولے میں اتنی زیادہ غلطی ہو جائے گی۔ اس کے حل کے لیے آئنسٹائن نے نئی تحقیق پیش کی جسے خاص نظریہ اضافت کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کسی جسم کی رفتار کی بنیاد پر فاصلہ اور وقت سکڑ کر چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اسی نظریے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ وقت بھی خلا کا ایک بعد یعنی ڈائمنشن ہے، یعنی جس طرح لمبائی چوڑائی اور اونچائی خلا کے ابعاد ہیں اسی طرح وقت بھی خلا کا ہی ایک حصہ ہے۔ اسی نظریے کا ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ مادہ اور قوت ایک ہی چیز کی 2 مختلف شکلیں ہیں، مادے کو قوت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور قوت کو مادے میں۔ اسی نظریے کو بنیاد بنا کر ایٹمی تحقیق کی گئی اور یورینیم نامی مادے کو جزوی طور پر قوت میں تبدیل کر دیا گیا، جس کو ایٹم بم اور نیوکلیئر ریکٹر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان دونوں نظریات نے سائنسی دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کر دیا، جس کی وجہ سے انسان وجود، وقت، خلا اور مادے کو بالکل ہی دوسرے انداز میں دیکھنے کے قابل بن گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی جان لیں کہ آئنسٹائن کے ہی دور میں نظریہ اضافت سے آگے بڑھ کر ایک تھیوری ایجاد ہوئی جس کو نٹم تھیوری کہتے ہیں۔ اس نے مزید کچھ گتھیاں سلجھائی تو مزید کچھ الجھنیں پیدا کی۔ کوانٹم فزکس دراصل مادے اور قوت کے بنیادی ذرات سے متعلق نئی تحقیق تھی۔ اب تک سائنس کا نظریہ تھا کہ کائنات میں موجود ہر چیز ایک لگے بندے قاعدے کے مطابق چلتی ہے، اور اگر ہمیں ان قواعد کا علم ہو تو ہر ذرے کی حرکت
حقیقت یا رویے کے بارے میں بالکل صحیح پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن کوانٹم فزکس نے ثابت کیا کہ انتہائی بنیادی ذرات کی سطح پر مادے کا رویہ بے ترتیب اور غیر متعین ہوتا ہے۔ ہاں، ان ذرات کے مجموعے رویے یا حرکت کے اوسط کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ آئنسٹائن کے عام نظریہ اضافت اور کوانٹم تھیوری میں تناقض ہے اور اب تک اس تناقض کے دور کرنے کی راہ نکل نہیں سکی۔ اس تناقض کو دور کرنے کے لیے سائنسدانوں کی تجویز یہ ہے کہ خلا کے 4 ابعاد کو ماننے کے بجائے مزید ابعاد کو مانا جائے جن کا ادراک انسان کا شعور نہیں کر سکتا۔ اوپر بیان کردہ کشش ثقل کی مثال سے کچھ باتیں واضح ہوتی ہیں۔ چیزوں کا نیچے گرنا عام مشاہدے کی چیز ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ جب اشیاء اور قوانین فطرت کے بارے میں انسان متجس ہوا تو اس وقت کی معلومات کے پیش نظر کشش ثقل کا نظریہ تیار ہوا اور تقریباً 3 صدیوں تک اس کو قابل قبول سمجھا گیا۔ لیکن جب نئی معلومات اور پیمائش کے آلے تیار ہوئے تو جو نظریہ 3 صدیوں تک قابل قبول تھا اس کی غلطی واضح ہو گئی۔ اس کے بعد نئے نظریے کی تدوین ہوئی جو کہ ریاضیاتی حساب سے تو بالکل صحیح ہے، لیکن کوانٹم فزکس کا نظریہ اس نظریے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ ان دونوں نظریات کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ خلا کے 4 سے زیادہ ابعاد ہیں۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے میں بالکل ہی صحیح ہیں کہ سائنس کی کوئی بھی تحقیق حتمی نہیں ہے۔ جبکہ نئی دریافتیں اور نئی معلومات حاصل ہوتی رہیں گی، سائنس اپنے نظریات بدلتی رہے گی۔ ہم کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ سائنس نے کسی بھی قانون کی مکمل حقیقت دریافت کر لی۔ سائنس کی دریافتوں میں تضاد اور خلا موجود ہوتے ہیں اور سائنسدان ان تضادات میں مطابقت پیدا کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ چونکہ موجودہ دور کی ماہر العقول دریافتوں کی نظیریں تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، اس لیے کچھ سائنسدان اس سائنسی ترقی سے شدید متاثر ہو کر یہ نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اس دور میں معقولات غیر ضروری چیز ہیں اور سائنسی طریقہ اس قسم کی علمی ضروریات کو کفایت کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ماہر العقول دریافتوں کے باوجود یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سائنس کی ہر نئی دریافت قانون فطرت کی ایک پرت کو کھول دیتی ہے اور اس کے نیچے ایک اور پرت ہوتی ہے جو اس سے بھی زیادہ دبیز ہوتی ہے۔ اس لیے انسانی علوم سے معقولات کو ختم کر کے سائنس کو معقولات کی جگہ دینا ایک بیکار کی کوشش ہے۔ سائنس نے چاہے جتنی ترقی کر لی ہو، ابھی معقولات کا متبادل بننے کا دعویٰ بہت جلد ہے، اس لیے سائنس کا دائرہ اپنی حدود میں ہی رہے گا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائنسی ترقی نے ہمارے رہن سہن اور انداز فکر میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہے، لیکن یہ دعویٰ کہ سائنس کسی بھی چیز کی مکمل حقیقت معلوم کر سکتی ہے ایک بے بنیاد دعویٰ ہے۔ سائنس آگاہی کا ایک اعلیٰ یعنی ٹول ہے جس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اب آتے ہیں معجزے کی سائنسی توجیہ پر۔ اس بارے میں 2 ممکنہ مواقف ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو بھی معجزے ہوئے وہ قانون فطرت کے مطابق ہی ہوئے، لیکن چونکہ ہم ابھی قانون فطرت سے مکمل واقفیت نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے ان معجزات اور معلوم قوانین فطرت کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ واضح ہو کہ معجزات کے قوانین فطرت کے مطابق ہونے سے معجزے کی اصل حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا اگر کوئی کل کو یہ ثابت کرے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بنانے کی سائنسی توجیہ ممکن ہے، پھر بھی ان راستوں کے بننے اور عین موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ عین اسی وقت دریا کے پاس پہنچنے کی ٹائمنگ کی توجیہ صرف ارادہ خداوندی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ حسن اتفاق بہرحال اخلاقی ہی ہے، نہ کہ سائنسی۔ اس بارے میں دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ اللہ کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ ایک لگے بندے سائنسی قانون کے مطابق چل رہا ہے، اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی مخلوقات اللہ کے حکم سے ان قوانین سے انحراف نہیں کر سکتی۔ یہ ماننا کہ تمام مخلوقات قوانین فطرت کے مطابق ہی چلتی ہے اور اس سے انحراف نہیں کرتی، سائنس کا ایک مفروضہ ہے جس کے بغیر سائنس ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ دعویٰ کہ یہ کلی و بدیہی حقیقت ہے ایک لغو ترین دعویٰ ہے، اس لیے معجزات کی سائنسی توجیہ دینے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ جب سائنس یہ دعویٰ کرنے کے قابل ہو جائے کہ اس نے کائنات کی تمام حقیقتوں کو دریافت کیا، تب سامنے آئے، ہم پھر بات کر لیتے ہیں۔ اوپر یہ واضح ہو چکا ہے کہ دونوں قسم کے معجزات میں صاحب معجزہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی سے معجزے دہرا سکتا ہے، اس لیے معجزے تجرباتی سائنس کے دائرے میں نہیں آتے۔ اس تناظر میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائنس کی بنیاد پر معجزے پر اعتراض کرنے والے بنیادی طور پر 2 غلطیوں پر اصرار کرتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ سائنسی دریافتوں کو حتمی سمجھتے ہیں اور دوم یہ کہ وہ تمام علوم کو نیچرل سائنس کے دائرے کے اندر سمجھتے ہیں۔ اوپر بیان کردہ پہلے موقف کو ماننے کی صورت میں یہ بات غیر ثابت شدہ ہو جاتی ہے کہ سائنس اور معجزے میں تناقض موجود ہے، اور دوسرے موقف کو ماننے کی صورت میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ معجزے اور سائنس میں مطابقت
پیدا کی جائے۔ کسی چیز میں اندرونی تضاد ہونا ایک علیحدہ بات ہے اور کسی چیز کا سائنس کے مطابق نہ ہونا ایک الگ بات ہے۔ اس سطح پر جا کر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معجزے کو دوبارہ تجربہ کر کے دہرایا نہ جائے تو پھر معجزے کو ماننے کی کیا معنی ہے؟ اول تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ معجزے کو ماننا کوئی اسلام کی بنیادی دعوت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے معجزے کا مشاہدہ کیا ان کے لیے معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے، لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہم یہ دعوت نہیں دیتے کہ چونکہ نبی نے شق القمر کا معجزہ کیا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا ہے اس لیے انہیں نبی مانا جائے۔ آج کے دور میں معجزے پر ایمان کی حیثیت ایک عقیدے کی بحث ہے، نہ کہ نبوت کی دلیل۔ ہم معجزے کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فطری قوانین جن کی تگ و دو سائنس کرتا ہے وہ اللہ کے ہی بنائے ہوئے ہیں اور اللہ چاہے تو جب چاہیں انہیں تبدیل کر دے۔ یہاں پر واضح ہو کہ کچھ لوگ سائنسی قانون کو سنت اللہ قرار دے کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ کلام پاک میں سنت اللہ کسی اور ہی چیز کو کہا گیا ہے، اس لیے اس بارے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ سنت اللہ وہی کچھ ہے جس کو اللہ اپنی سنت قرار دے۔ آج کے دور میں ہم اسلام کی دعوت قرآن کی بنیاد پر دیتے ہیں جو کہ خود نبی کا ایک زندہ معجزہ ہے اور آج بھی قابل مشاہدہ ہے۔ یہ قرآن انسان کی منطقی، جمالیاتی، اخلاقی اور کلامی حس سے اپیل کرتا ہے۔ جو لوگ ہدایت کے لیے حسی معجزات کا تقاضا کرتے ہیں تو دراصل ایمان بالغیب کا انکار کرتے ہیں، یعنی ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر ایمان لانا ہے اس کے لیے معقول دلیل نہیں، بالکل مشاہدہ ضروری ہے۔ قرآن کے بالکل ہی ابتدا میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہدایت کے لیے شرط ایمان بالغیب ہے۔ معجزے کے ذریعے مشاہدے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ کی حکمت یہی رہی کہ اب انسان اپنے شعور، جمالیاتی اور اخلاقی حس کی بنیاد پر ایمان لے آئے۔ ہماری اس بحث سے کچھ نتائج واضح ہو جاتے ہیں جن میں نمبر 1، فی زمانہ ہماری دعوت کی بنیاد حسی معجزات نہیں بلکہ انسانی شعور سے اپیل کی بنیاد پر ہے۔ آج کے دور میں معجزات کی حقیقت ایک عقیدے کے طور پر ہے، نہ کہ دعوت کی بنیاد کے طور پر۔ معجزے صرف وقتی طور پر غیب کے پردے کو ہٹانے کے لیے تھے، ہدایت کے لیے ایمان بالغیب ہی شرط ہے۔ نمبر 2، کسی چیز کا مشاہدہ یا تجربہ نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز خلاف عقل ہے۔ علوم کی بہت ساری جہتیں صرف معقولات پر انحصار کرتی ہیں۔ نمبر 3، سائنسی اعتبار سے یہ دعویٰ کرنا درست نہیں ہے کہ سائنس حقیقت کے تمام جوانب سے واقف ہو چکی ہے، اس لیے معجزے کے صحیح ہونے کے لیے معلوم سائنسی اصول کے مطابق ہونا کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 4، سائنس انسانی علوم کی صرف ایک جہت ہے، انسانی علوم کے کچھ پہلو سائنس کے دائرے میں نہیں آتے، اس لیے معجزات کی سائنسی تشریح غیر ضروری ہے۔ اور نمبر 5، اسلامی عقیدے کے مطابق معجزات اور کرامات کو کوئی انسان اپنی مرضی سے تجربہ کر کے اس کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، اس لیے معجزے کو سائنسی تجربہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش عبث ہے۔ جب دعویٰ ہی موجود نہیں تو ثبوت کی طلب بے معنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔